آج محرم الحرام کے دن کا مقبول ترین وظیفہ جمعے کا یہ خاص تسبیح ہے۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے اس کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب تک 70 لوگ اس عمل سے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل محرم کے بابرکت دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے اور مقبول ترین وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بھی ساتھی محرم کے دن یہ عمل کرے، یہ وظیفہ پڑھے، تو اللہ جل جلالہ اس کو اپنے خصوصی خزانوں میں سے بہترین انداز میں نواز دے گا۔ اس کی مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور کاروبار میں برکت ہوگی، اولاد تابعدار بن جائے گی، دیندار بن جائے گی۔ پورے محلے میں لوگ آپ کی اولاد کی اچھائی اور سچائی کی مثالیں پیش کریں گے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں برکت ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے، اولاد اور شوہر کو اپنا تابعدار بنانے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کے لیے، مال و دولت، رزق اور گھر میں خصوصی برکتوں کے لیے۔ یہ آج کا وظیفہ لاجواب ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ طریقہ کار سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار اس کو شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے سے جڑا ایک آپ کو واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ مصر میں موجود ایک معلمہ اپنے طالب علموں کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن پاک کی آیت پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو، اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ معلمہ خود بھی اس آیت کی پابند تھی اور اپنے طالب علموں سے بھی کہتی تھی کہ جب اذان کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے تو میں فوراً سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہوں تاکہ میں اس آیت پر عمل کر سکوں۔ میں نے اپنے رب کی طرف آنے میں جلدی کی ہے تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس معلمہ کے شوہر کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آفس سے گھر آنے لگتا تو فون پر اپنی بیوی کو کھانے کے متعلق ہدایت دے دیا کرتا تھا تاکہ جب یہ گھر آئے تو اسے کھانے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ خاتون اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق ایک دن کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے جب 3 رولز بننے والے رہ گئے تو اذان ہونا شروع ہو گئی، لہٰذا اس معلمہ نے وہ رول وہیں چھوڑے اور نماز کے لیے جائے نماز پر پہنچ گئی۔ جب اس عورت کا شوہر آیا تو اسے آوازیں دینے لگا کہ ابھی تک کھانا کیوں نہیں تیار ہوا۔ اس کا شوہر کچن میں گیا، دیکھا وہاں صرف 3 رولز بننے والے رہ گئے تھے۔ شوہر نے اونچی آواز میں بیوی کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ کتنا ٹائم لگنا تھا، پہلے رول بنا لیتی پھر نماز پڑھنے چلی جاتی۔ جب شوہر بیوی کے پاس پہنچا تو دیکھا بیوی سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو سجدے سے اٹھانا چاہا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی سجدے کی حالت میں ہی وفات پا چکی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہماری یہ روٹین بن چکی ہے کہ ہم جیسا بھی کام ہو یہ کہتے ہیں کہ چلے تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پہلے یہ ختم کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ لیکن واقعہ آپ کے سامنے ہے، اگر وہ 3 رول بنانے میں لگ جاتی تو یقیناً اس کا انتقال کچن میں کھانا بناتے ہوئے ہی ہوتا، لیکن اس نے اپنے رب کی طرف جانے میں جلدی کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسے سجدے کی حالت میں قبول کیا۔ تو کوشش کیا کرے کہ جب آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آئے آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جلدی حاضری دیا کریں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ رجوع کرنا ہے تاکہ آپ کی تمام حاجات، تاکہ آپ کی تمام مشکلات پوری ہو سکیں۔ محترم ناظرین، محرم کا مہینہ جو بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان اچھے سے اچھے وظائف میں آج کا ہمارا وظیفہ مقبول ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس طریقے پر اگر آپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے دن کسی بھی وقت جب بھی آپ کو موقع مل جائے تو اسی وقت یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں بچوں کی یا کسی اور کا شور شرابہ نہ ہو۔ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، گھر کی دوسری چھت پر کسی جگہ آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दरूद इब्राहीमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद आपने 41 मरतबा कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। 41 मरतबा ये आयत पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपने आखिर में 100 मरतबा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करना है और फिर दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे और पूरे बदन पर फेर दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिन ब दिन आप कामयाब होते जाएंगे, नाकामियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर से हर किस्म की नहूसत, परेशानी, तकालीफ, मुसीबतें, आफात, बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा है जो काफ़ी दोस्तों ने किया जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई मस्कीन थे। तो जब उन्होंने इस वजीफ़े को किया, अल्लाह ने उन पर इतना करम किया कि आज उनके घरों में गुर्बत जो है उसका नामो निशान नहीं है। बड़ा सादा सा तरीका है। आपने सदके दिल के साथ, कामल यकसोई के साथ, कामल ईमान के साथ और यकीन के साथ आपने अगर इस वजीफ़े को कर लिया, घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, कोशिश किया करें कि अपने ईमान की हिफाजत किया करें, अपने रब के साथ लौ लगा लें। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की पैरवी करनी शुरू कर दें। जो बंदा इस दुनिया में मेरे नबी के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है, और जो बंदा मेरे नबी के फरमान को पीछे छोड़ देता है वो दुनिया में भी ज़लील ख्वार होकर ही मरता है। तो जिस बंदे ने अल्लाह के कुरान से मोहब्बत की, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत की, वो कभी भूखा नहीं रहता, उसको कभी मुश्किल नहीं आती। अगर आती है तो वो फ़ौरन अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने रोता है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इस वजीफ़े को मुकम्मल यकीन के साथ, यकसोई के साथ आपने कर लेना है और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह से मांगने का एक तरीका है, उस तरीके को आप अपना लिया करें। अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। दुआ में अल्लाह पाक की तारीफ़ करें कि या अल्लाह तू वहदहु ला शरीक है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे दर से मैं दुत्कार दिया जाऊंगा तो मैं तो ज़लीलो ख्वार हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। उसके बाद मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और उसके बाद दुआ मांगें। वो दुआ डायरेक्ट कबूलियत के मुकाम तक पहुँच जाएगी। उसके बाद आप जो मांगेंगे आपको अता कर दिया जाएगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह पाक 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 नेकियां उसके नामा इमाल में लिखी जाती हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की जो एक रहमत है वो पूरी कायनात के लिए काफ़ी है। तो जिस बंदे के ऊपर 10 रहमतें आ जाए वो कभी भूखा नहीं सोता, उसको कभी माली टेंशन नहीं होती, उसको इस दुनिया में कभी कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। तो और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है।